قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، وہ صراط مستقیم جو قائم دین ہے نمبر 1۔ اور کس کا رستہ، کس کی ملت؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اور ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم حنیف تھے۔ اور حنیف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ میرا رستہ ہے، ھذا صراطی مستقیما، اللہ نے کہا کہ بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ اگر ہم نے کتاب و سنت کو صراط مستقیم مانا ہے، اور جو کہ ہے، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے حق اور صداقت کی اساس صرف کتاب و سنت کو ہی سمجھا جائے کہ حق صرف کتاب و سنت ہے، جو کتاب و سنت میں ہے وہ حق ہے، اور جو کتاب و سنت میں نہیں ہے یا جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن نے بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے، کہ یہ دین پورا ہو گیا ہے، یہ قیامت تک کے مسئلوں کے لیے ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ کتاب و سنت کو صراط مستقیم سمجھنے کا تقاضا ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ ہمارے دروس اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں ہم نے بیان کی، یا کہہ لیجئے 6ٹھی آیت تک ہم پہنچے، جس کا آدھا حصہ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا۔
اور وہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ پچھلے جمعے تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ ہدایت سے کیا مراد ہے اور ہدایت کے کیا معنی ہیں۔ بہت مختصراً یہ بتایا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے کہ صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام تھا کہ نبی علیہ السلام صحیح راستے کی طرف میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ ہی ہیں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اور ان کے بعد تمام علماء امت کا جو وہ رسائے نبوت ہیں ان کا یہ کام ہے۔ اور پھر اسی طرح ہر شخص جو دعوت و تبلیغ کے کام میں شامل ہونا چاہیے وہ یہ کام کرے۔ ادھر کیا معنی ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، باطل سے اور بری فکر سے اور شیطانی رستوں سے اے اللہ تو بچا کر ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اور اس کی رہنمائی کر دے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ہدایت توفیق، کہ صحیح صراط مستقیم پہ اے اللہ تو چلا دے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اور اگر تو نے اس پہ ہمیں چلا دیا تو اس پہ استقامت عطا کر دے۔ یہ مکمل دعا ہے اور یہی اس آیت کا مقصود ہے۔ لیکن یہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور کس زاویے سے اس کو بیان کرتا ہے، وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 161، فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے، دینا قیما، یہ صراط مستقیم ایسا رستہ ہے جو کہ دینا قیما ایک مضبوط دین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم سے مراد ایک مضبوط دین ہے، اس کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیف ہے، یعنی ابراہیم کی ملت جو کہ ابراہیم کی صفت کیا تھی؟ وہ ابراہیم حنیف تھے۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، وہ صراط مستقیم جو قائم دین ہے نمبر 1، اور کس کا رستہ، کس کی ملت؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اور ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم حنیف تھے۔ اور حنیف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تمام معبود جو اللہ کے سوا موجود تھے یا ہو سکتے تھے، ان کا انکار کر کے، ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ ابراہیم تھے اور یہی دین حنیف ہے۔ اور ہمیں بھی اسی دین حنیف کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ مجھے اللہ نے اس کی کیا دی ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ میں ابراہیم جو کہ حنیف تھے ان کی ملت اور اس کی جو رستہ ہے اس کی پیروی کروں۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری صلاۃ، کیا چیز؟ میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، اور و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پہلے کیا بات کی؟ صراط مستقیم کی بات کی کہ میرے رب نے مجھے اس کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ اب اور وہ دین کون سا دین؟ مضبوط دین، ملت ابراہیم۔ پھر آگے کیا کہا کہ اے نبی اب آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ کہ بے شک میری نماز،
اب یہ صراط مستقیم کی گویا ایک تفسیر چل رہی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ زندگی کا ہر جز، زندگی کا ہر پل، ہر آن انسان اللہ کے لیے خالص کر دے۔ یہاں کیا فرمایا، قل کہہ دیجئے بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی۔ کیا ہم عبادات کرتے ہیں، دو ہی عبادتیں ہیں؟ سوال ہے، کیا صرف نماز اور قربانی ہی دین اسلام میں ہے؟ نہیں، اور بھی عبادات ہیں۔ تو پھر یہاں پہ صرف نماز اور قربانی کا کیوں تذکرہ کیا؟ وہ اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے، اور یہاں نماز بول کر تمام بدنی عبادات مراد لی، کہ جب آپ اپنی افضل ترین بدنی عبادت جو کہ نماز ہے وہ خالص اللہ کے لیے کریں، تو اس سے مراد تمام بدنی عبادات وہ بھی خالص اللہ کے لیے کریں، کہ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز یعنی میری ساری بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، خالص اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُسُكِي، اور میری قربانی۔ اور قربانی کیا ہے؟ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ یہاں قربانی بول کے تمام مالی عبادات، جو مالی عبادات ہیں وہ مراد لیں، کہ مالی عبادات میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کپڑے دینا، اور اس کے علاوہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا، وہ ساری مراد لے لیں، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری تمام بدنی عبادتیں اور میری قربانی، میری تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی شائبہ یا کوئی ایک ایسی چیز رہ جائے کہ انسان کہے کہ یہ دو چیزیں ہو گئیں باقی چیزیں نہ ہو، تو پھر آگے دو لفظ بول کے وہ شائبہ بھی ختم کیا، کہا کہ میری مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں تو اللہ کے لیے، اس کے ساتھ پوری زندگی و محیایا، پوری زندگی، یہاں تک کہ زندگی میں بھی کچھ بچ جائے تو وہ جو موت ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، انسان کو موت آ جائے تب زندگی کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کہ انسان مر گیا یا مر رہا ہے تو وہ زندگی ختم ہو گئی یا زندگی ختم ہونے جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ وقت زندگی کی کیٹیگری سے نکل جائے، عبادات، مالی بدنی عبادات بیان ہو گئی، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز باقی رہے تو پوری زندگی بیان کر دی کہ پوری زندگی اللہ کے لیے، اور اگر پوری زندگی میں سے بھی کچھ بچ جائے تو وہ موت ہو سکتی ہے انسان کی، تو وہ موت بھی کہہ کے بیان کیا وما ماتی، کہ میری موت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، للہ رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی اور امام سیوطی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ ابھی صراط مستقیم ہے کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ صراط مستقیم کی مثال ایسے ہے کہ صراط مستقیم ایک رستہ ہے، اس رستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں۔ صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم ایک رستہ ہے اور اس رستے کے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ دو دیواریں ہیں، اور ان دونوں دیواروں میں دروازے ہیں، اور اس رستے کے شروع میں ایک بلانے والا بلا رہا ہے کہ آؤ اس رستے پر چل پڑو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس رستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، یہ الفاظ ہیں۔ اور اس رستے کے آخر میں کنارے پہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس رستے میں داخل ہو اور دروازوں میں الٹے ادھر ادھر داخل ہونے کی کوشش کرے تو کنارے پہ کھڑا شخص کہہ رہے کہ افسوس تجھ پہ، اس دروازے میں داخل مت ہونا ورنہ تم اس رستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اس کی تفصیل کی کہ یہ جو رستہ ہے کہ یہ رستہ الصراط، صراط مستقیم ہے، یہ جو رستہ ہے،
اور یہ جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو اس رستے پہ بلا رہا ہے وہ یہ قرآن ہے، قرآن کی دعوت ہے، کہ قرآن بلا رہا ہے کہ آؤ اس صراط مستقیم پر چل پڑو، داخل ہو جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا۔ اور یہ دروازے کیا ہیں؟ یہ حرام کی طرف جانے والے ہیں، اس کو کھولنا بھی مت، اس کو کھولو گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور وہ جو شخص کنارے پہ کھڑا ہے، جو جب بھی انسان دروازے کی طرف جاتا ہے، اس رستے پہ جاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کونے والا شخص جو اس کو کہہ رہے کہ دروازے میں مت جانا، دروازہ مت کھولنا، اس میں داخل ہو جاؤ گے، کہا وہ شخص ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو گناہ سے روکنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے یا گناہ سے روکنے میں ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ صراط مستقیم کی مثال ہے۔ تو اس لیے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بالکل سیدھا رستہ، حق کا رستہ، جس میں انسان بالکل ٹیڑھا ہونے کا سوچے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ میرا رستہ ہے، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے کہا کہ بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس صراط مستقیم کی اتباع کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے رستوں کی پیروی مت کرنا، کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں میرے رستے سے جدا کر دے گا۔ یعنی یہ میرا رستہ ہے، اس کی اتباع کرو، دوسرے رستوں کی اتباع نہیں کرنا۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ یہ کیا مراد، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور دوسرے رستے کون سے ہیں؟ کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو درمیان میں ایک لکیر کھینچی، توجہ ہے، درمیان میں ایک لکیر کھینچی، اور اس کی سیدھی جانب کئی لکیریں اور الٹی جانب کئی لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو رستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس دائیں جانب بائیں جانب جو جتنے بھی رستے ہیں سب پہ شیطان بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، ھذہ السبل لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، کہا یہ جو رستے ہیں یہ ان میں کوئی رستہ ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس پہ شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ ہے، اس کی اتباع کرنا اور مختلف رستوں کی اتباع نہ کرنا۔ یہاں جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ نے کہا یہ میرا ایک واحد رستہ ہے۔ عربی جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ صراط لفظ واحد ہے، اور جب اس کے مقابلے میں گمراہ کرنے والے رستے کی بات کی تو واحد نہیں، جمع کا رستہ استعمال، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل جمع کس کی؟ سبیل کی۔ تو معلوم یہ ہوا سبیل اللہ، اللہ کی طرف جانے والا رستہ ایک ہے، واحد ہے، حق ایک ہی ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گمراہ کرنے والے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی ہیں، اور وہ سارے رستوں پہ شیطان بیٹھا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت، ان سے ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لائے، تفسیر طبری، تفسیر بالماسور میں، ایک تفسیر بالماسور یعنی جو صحیح سلفی طرز پہ تفسیر کی گئی ہے، اس میں ایک سورس ہے، جیسے احادیث میں ہمارے پاس بخاری ہے، اسی طرح تفسیر میں اگر کوئی مرجع ہے، یعنی تمام تفاسیر کا جو شروع میں جا کے ملتا ہے وہ تفسیر طبری ہے، اس میں یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول لائے، ان سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، جواب دیا، کہتے ہیں وہ ایک رستہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا آخری سرا جنت پہ جا کے ملتا ہے، اور اسی طرح کہا کہ اس رستے پر بہت سے سوار بیٹھے ہیں، اس رستے پر بہت سے سوار ہیں جو لوگوں کو وہاں سے جو گزرتے ہیں انہیں وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ ہوگا
جب ایک انسان صراط مستقیم پہ چلے گا اور اسی صراط مستقیم پہ گمراہ کرنے والے موجود ہوں گے جو اپنی طرف دعوت دیں گے. کہا اس رستے پر کئی سوار موجود ہیں اپنی طرف دعوت دیں گے, جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ جہنم میں جا گرے گا, اور جو ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اسی رستے پر چلتا رہے گا تو پھر وہ آخر میں جنت تک پہنچ جائے گا اور جنت میں داخلہ حاصل کر لے گا. تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر. اور پھر یہ آیت پڑھی انہوں نے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو اس لیے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے, یہ بات اپنے دل میں سرایت کر لینی چاہیے, دیول دماغ میں اتار لینی چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اور یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہی تو دین ہے, یہی تو کتاب و سنت کا نام ہے. قرآن نے اس کی وضاحت بڑے واضح الفاظ میں کی. ابھی تک بات ایک واضح رستے کی تھی, لیکن حقیقتاً یہ کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت ہے. صراط مستقیم وحی الہی کا نام ہے. قرآن میں آتا ہے, فرمایا سورہ زخرف کی آیت ہے, فرمایا فَاسْتَمْسِكْ. کس کو حکم دے رہے ہیں؟ توجہ کیجئے, نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. کیا حکم ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجیے اس چیز کو جس کی آپ پہ وحی کی گئی ہے. کس چیز کی وحی کی گئی ہے؟ جی قرآن کی وحی کی گئی ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں یہ قرآن کا بیان ہے, قرآن کی تفسیر ہے کہ اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجیے. کس چیز کو؟ اس چیز کو جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. کیوں؟ انک علی صراط مستقیم, بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے, سنت کو تھام لے, وحی الہی کو تھام لے, یہی اصل میں صراط مستقیم ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کو کہا کہ فَاتَّبِعُوهُ, اس کی اتباع کرو, اسی کے رستے پہ چلو, اس پہ دائیں بائیں مت چلے جانا, یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. اس کے دائیں بائیں مت جانا, یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. دائیں بائیں مت جانا ہے, تمہیں اللہ کے صحیح سیدھے رستے سے بھٹکا دیں گے. یہ صراط مستقیم ہے. اور ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے, اس دین پہ چلا دے, کتاب و سنت کے طریقے پہ چلا دے, کتاب و سنت کے منہج پہ ہمیں چلا دے. یہ صراط مستقیم اور یہ اس کی دعا ہے. اب اس کے صراط مستقیم کے کئی تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن دو بنیادی تقاضے ہیں کہ اگر یہ کتاب و سنت کو ہم صراط مستقیم مان رہے تو کتاب و سنت کو صراط مستقیم ماننے کے دو تقاضے ہیں. تقاضے مطلب کہ یہ ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ سے مراد کہ یہ اس کے معنی میں شامل ہے, یہ کرنا ہوگا. کتنے تقاضے؟ دو تقاضے بس بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. اور وہ کیا ہیں کہ اگر ہم نے کتاب و سنت کو صراط مستقیم مانا ہے, اور جو کہ ہے, تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حق اور صداقت کی اساس صرف کتاب و سنت کو ہی سمجھا جائے, کہ حق صرف کتاب و سنت ہے. جو کتاب و سنت میں ہے وہ حق ہے, اور جو کتاب و سنت میں نہیں ہے یا جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. یہ پہلا تقاضا ہے, یہ بیان ہو گیا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن میں, اس کتاب و سنت میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے. کتاب و سنت میں قیامت تک کے جو آنے والے معاملات ہیں اس کا حل موجود ہے. اب کیا مطلب؟ اب یہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جی راکٹ چلانا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے اجمالی طور پہ, اصولی طور پہ کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کیا راکٹ چلانا اسلام کے دفاع کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ قوت سے اپنے مسلمانوں کی, دین کی جتنی مدد کر سکتے ہو کرو. تو یہ قوت کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح کسی نے کہا کہ جناب یہ آج کل جو ہیروئن ہے اور اس طرح کے جو نشے ہیں یہ کہاں قرآن میں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے, لیکن قرآن و سنت میں واضح چیز موجود ہے کہ کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو کتاب و سنت نے ہر چیز کا حل دے دیا ہے, اور اسی کو صحابہ نے سمجھا اور اسی کو آگے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن نے بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے
اور اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی ہے کہ یہ دین پورا ہو گیا ہے، یہ قیامت تک کے مسئلوں کے لیے ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، یہ کتاب و سنت کو صراط مستقیم سمجھنے کا تقاضا ہے۔ اسی بارے میں ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو ہمارے فائدے کے لیے تھی وہ بتا دی، یہاں تک کہ پرندوں کے اڑنے کے پر کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا۔ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرے، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اور اس پہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جنت کے قریب کرے اور میں نے تمہیں بتائی نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت کو ماننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی صداقت، اس کی سچائی پہ ایمان رکھنا ہوگا کہ جو حق ہے وہ اسی میں ہی ہے اور یہی حق ہے، اور دوسرا اس میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے اور یہی صراط مستقیم ہے اور اسی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید کوئی سلسلہ وار موضوع چلائیں گے کہ صراط مستقیم کے تقاضے کیا ہیں اور کیسے اس پہ گامزن رہا جائے، کیسے استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹا رہا جائے، اور اس سے ہٹانے والی کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الرسل والهدي الدليل